خبر آپ کو دیں کہ پیمرا نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی تقاریر اور پریس کانفرنس پر نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی۔ کاشف صاحب، خبر مل چکی ہوگی پیمرا نے عمران خان کی تقاریر اور پریس کانفرنس پر پابندی عائد کر دی ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، آج کل جو پالیٹکس آگے بڑھ رہی ہے پچھلے چند مہینے سے، مجھے لگتا ہے کہ ایک سے ایک کوئی بے وقوفی والے فیصلے آپ کو روز بروز زیادہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی سینس نہیں بہت سی چیزوں کا، اور بہت سی چیزیں ایسی کی جا رہی ہیں جو ایک ڈیموکریٹک ملک میں آپ کو سمجھ نہیں آئے۔ ایک لیڈر ہے جو اپوزیشن کا اور اس ملک کا شاید اس وقت اگر کہا جائے کہ مقبول ترین لیڈر، کیونکہ ظاہر ہے کسی بھی چیز کا ایک بینچ مارک ہے، اور بینچ مارک تو الیکشن کی ہوتی۔ بلکہ آپ نے ضمنی الیکشن دیکھے پنجاب کے ہوں یا بھی 11 سیٹوں کا الیکشن ہوا، تو ان کے نتائج پر تو یہ بڑے آرام سے کہا جا سکتا ہے، اور یہ تو ظاہر ہے اب تو حکومت بھی مانتی ہے کہ مقبولیت میں اس وقت عمران خان صاحب باقیوں سے بہت آگے ہیں۔ آپ ایسے لیڈر کی تقاریر پر پابندی عائد کر کے آخر چیز کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بہت سی گفتگو ایسی ہوگی جو کہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، یہ ہوتا ظاہر ہے۔ اس ملک میں پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریروں میں پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ کیوں کی گئی؟ کیونکہ کچھ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی ان کی تقریر نہیں سنائی جانی چاہیے۔ دوسرا اس وقت اپوزیشن کون ہے؟ ایک پارٹی اپوزیشن میں ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر صرف حکومت کی گفتگو چلے، اپوزیشن نہ ہو۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کے فیصلے کون کرتا؟ ایک جمہوری ملک میں میں تو سنتا تھا وہ فیشسٹ رجیم تھی کیا؟ فسائیت ہے کیا؟ آپ اپنے مخالف کے منہ بند کرتے ہیں، آپ اپنے مخالف میڈیا کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر کٹاتے ہیں۔ اب ایک اور سٹیپ آگے پیمرا چلا گیا ہے۔ پیمرا اس طرح کے فیصلے خود نہیں کرتے، لیکن جب ان کے اوپر پریشرز آتے ہیں کہ یہ کر دیں، پیمرا اس طرح کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ کیا اس فیصلے کا اس ملک کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہو؟ اس ملک میں مزید کیوس ہو، انارکی ہو؟ وہ اگر ایجوٹیشن کی پالیٹکس کر رہے ہیں تو اس ملک میں پہلی مرتبہ نہیں ہوتی۔ ہم نے پچھلے 3-3.5 سال کی جب گورنمنٹ تھی اس میں بھی دیکھا، لانگ مارچز آتے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگتے ہیں، طرح طرح کی نعرے بازی ہوتی ہے، چلیں آپ نے ایک فیصلہ کیا ڈیلے کر دیں۔ اب جو کل کی پریس کانفرنس تھی عمران خان صاحب کی، وہ ڈیپوں اور میوٹنگ کی پریس کانفرنس تھی، جس میں آدھی پریس کانفرنس میں آواز نہیں آ رہی تھی کسی کو۔ چلیں آپ نے کر دیا، آپ کا جو مقصد ہے وہ تو پورا ہو جائے گا۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی اب کوئی پریس کانفرنس یا تقریر سنائی ہی نہیں جائے گی؟ تو اب اپوزیشن یا جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، جب آپ اس کی آواز بند کر دیں گے، گلا دبا دیں گے، تو اس کا ریئیکشن کیا آئے گا؟ کیا آپ اس کو روک لیں گے؟ روک تو سکتے نہیں ہیں۔ آپ نے جو بھی پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ وہ باہر نکلتے ہیں، لوگ ان کی کال پر جلسوں میں پہنچتے ہیں، مارچز میں آتے ہیں، وہ جدھر جاتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں بھی کال دیتے تب بھی لوگ باہر نکل آتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کی بات سننا چاہتے ہیں۔ اگر لوگ ان کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ اس کے اوپر پابندی کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ کیا اچیو کریں گے آپ اس سے؟ کیا ڈیموکریسیز میں، جمہوری ملکوں میں آوازیں بند کی جاتی ہیں پولیٹیکل لیڈرز کی، مقبول پولیٹیکل لیڈرز کی؟ یہ تھوڑی ہے کہ وہ ملک کو کہہ رہے ہیں کہ آگ لگا دیں، سب کو جلا دیں۔ ایسی کال بھی کوئی عمران خان صاحب نے نہیں دی۔ اگر کچھ ایسا نہیں ہے جو کہ ملک کو انارکی کی طرف یا کیوس کی طرف، بلکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ ملک میں آگ لگے، کیوس ہو، میں چینلائز کرنا چاہتا ہوں اس کو۔ مجھے صرف اس لیے کہ پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ ہے، ان کی کئی بھی کچھ باتیں کسی کو پسند نہیں آ رہی، اس بنیاد پر آواز بند کر دینا، تقریر ختم کر دینا، ٹی وی پر نہیں آ سکتے، ان کی پریس کانفرنسز اور تقاریر نہیں سنائی جا سکتی، میری سمجھ سے یہ ساری اسٹریٹجی باہر ہے۔ اور جیسے میں نے کہا، پیمرا کو میں پچھلے بہت سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پیمرا جس طرح کام کر رہی ہے، ظاہر ہے یہ تھوڑی ہے کہ پیمرا نے آج سوچا ہوگا کہ نہیں ہمیں اس پہ پابندی عائد کرنی ہے۔ ان پہ اب دیکھتے ہیں حکومتی رد عمل کیا آتا ہے، کیونکہ وہ تو سب سے بڑے چیمپئنز تھے ڈیموکریسی کے، فری اسپیچ کے، لوگوں تک پیغام پہنچانے کے۔ اگر یہ آپ اس طرح تقاریر پر پابندی لگانا شروع کریں، آج عمران خان کی تقاریر پہ پابندی لگی، کل کسی اور کی پہلے بھی لگی ہے، آگے پھر جا کے لگے گی، اس سے تو کوئی نہیں بچے گا۔ مجھے تو بیوقوفی کا فیصلہ لگتا ہے، تھاٹ لیس، ہارٹ لیس، وداؤٹ اینی تھنکنگ، کاؤنٹر پروڈکٹیو۔ کچھ چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا نقصان ہوتا ہے۔ جب آپ ان کی آواز بند کریں گے تو ظاہر ہے پھر ریزورٹ کریں گے کسی اور طریقے سے، اور طرف جائیں گے۔
मुझे ठीक है काशिफ साहब, आप ये करें कि आवाज़ बंद करना मसले का हल नहीं है, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट को काउंटर किया जाता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए ताकि जमहूरियत का हुस्न है ये बरकरार रहे। खावर घुमन साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। खावर साहब, खबर आपको पता है कि पैमरा ने इमरान खान की तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है और आर्डिनेंस 2002 के तहत ये आयद की गई है। आर्टिकल 19 की भी खिलाफ वर्जी की बातें हो रही हैं। आप एक तो ये 2002 का जो ऑर्डिनेंस है इस हवाले से भी देखने वालों को थोड़ी सी आगाही फराहम करें कि किस बुनियाद पर ये पाबंदी की गई है। जब ये इस ऑर्डिनेंस का जिक्र करते हैं, ऑर्डिनेंस 2002 का, तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ का तोती बोलता था, तो ये उस वक्त एक सो कॉल्ड जो बताया जाता है हमें जी, उस वक्त जमहूरियत नहीं थी, उस वक्त डिक्टेटरशिप थी, आवाज़ें बंद थी और लिहाजा उसी कानून को हमने रखा हुआ है। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमने हमारी इससे पहली हुकूमतों ने और जो मौजूदा हुकूमत ने उस ऑर्डिनेंस को क्यों कर रखा हुआ है कि बहालत मजबूरी जब भी ज़रूरत आए तो उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, ज़रूरत पड़े तो। अब यह है कि वी आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ आवर सेल्फ। अब पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह के अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल हो गए हैं, अभी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इमरान खान की क्या जिक्र किया काशिफ अबाई साहब ने, सारे टीवी चैनल के ऊपर टू चल रही थी, लोग शिफ्ट हो गए। आपको फेसबुक लाइव चल रहा था, उनका यूट्यूब लाइव चल रहा था, उनका ट्विटर लाइव चल रहा था, उस तरफ लोगों ने वहां से सुनना शुरू कर दिया। अगर उस वक्त लोग नहीं सुन पा रहे तो आजकल तो आपको पता है पाकिस्तान, बाकी दुनिया को छोड़े, पाकिस्तान के अंदर 16 से 17 करोड़ लोगों के पास टेलीफोन मौजूद हैं। तो जो भी लोग बात सुनना चाहते हैं उनको वो हस्बे ज़रूरत और हस्बे जायका वो चीज़ अवेलेबल होती है और वो अपने सेलफोन के जरिए वो सारी की सारी चीज़ सुन लेते हैं। और एक और चीज़ जो समझने वाली है, जितना जिस चीज़ को रोकेंगे लोग उसकी तलाश में, ये एक फितरी अमल है कि अगर कोई चीज रुक रही है तो फिर लोग तजस्सुस का शिकार होते हैं कि यार ये क्या चीज है, वो बंदा क्या बात करना चाह रहा है जिसको रोका जा रहा है, लोग फिर और ज्यादा उसकी बात सुनते हैं। तो मेरे ख्याल में वो इन द हाइंडसाइट देखें तो ये तो उसकी मदद कर रहे हैं इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो भी ये अमल कर रहा है। अगर मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि इमरान खान जो सारी जो कम अकली की बातें कर रहा है, तो लिहाजा सामने आने दें, उनकी जो भी कम अकली कच फहमी की बातें हैं लोग अगर समझेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि इमरान खान गलत बात कर रहे हैं, सही बात कर रहा है। तो लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। इवेंचुअली देखें, जो अभी बात हो रही थी, हम एक जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है और पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत के अंदर अक्सरियत की हुकूमत होती है। अक्सरियत जिस बंदे को वोट देती है वो पार्टी, वो पॉलिटिकल लीडर, उसके पास ये हक पहुंचता है लोगों के जरिए कि वो हुकूमत करें और वो सारी पॉलिसी साजी करें। तो कैसे रोकेंगे, कैसे ये मुमकिन होगा? तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ अपना मजाक उड़ाया जा रहा है, सिर्फ दुनिया के सामने जो है मौजूदा जो है अगर हम रखें हालात हाजिर जो पूरी दुनिया के जहाँ जहाँ ये खबर चलेगी कि पाकिस्तान में इमरान खान की तकारीर और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बैन कर दिया गया है, आप दुनिया के किसी भी बंदे से उसके ऊपर आप कमेंट चाहेंगे किसी भी जमहूरी मुल्क से, तो वो यही कहेगा कि ये मतलब उस पर सरप्राइज होगा ये क्यों हो रहा है, ये कैसे मुमकिन है आजकल के दौर के अंदर। लेकिन जाहिर है जो भी पार्टी हुकूमत में होती है वो ये समझती है कि जनाबे वाला जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, और आने वाले दिनों के अंदर ये चैलेंज हो जाएगा, कोर्ट से ऑर्डर आ जाएंगे। इवेंचुअली तो आप पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी है, और आइन जो है जो आर्टिकल 19 और 19A आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बिल्कुल पूरी आपकी प्रोटेक्शन है, तो वो आपको हक हासिल है, उसको आप रोक नहीं सकते। और एक और बात जो आपने ऑर्डिनेंस की बात की, देखें सुप्रीम आइन होता है, जब आइन के अंदर आपके एक राइट की, आपके एक हकूक की प्रोटेक्शन होती है, तो उसको ये इस तरह के जो सानवी और जैली कानून साजी से उसको रोका नहीं जा सकता। ये ऑलरेडी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी अवेलेबल हैं। अब देखते हैं कि कल या परसों कब जाती है PTI कोर्ट के अंदर और इस पैमरा के ऑर्डर के खिलाफ वो अपना कोई नया ऑर्डर लेते हैं। लेकिन साथ साथ एक सवाल इसी तवज्जुह से मेरे ज़हन में आ रहा है, वो एक कोर्ट का ऑर्डर है जिसके जरिए पैमा को ऑर्डर किया गया हुआ है कि लंदन से जो है नवाज शरीफ चूंकि इस वक्त कॉन्वेक्ट है, उनकी तकारीर नहीं सुनानी। तो आजकल देख रहे हैं कोई भी उनका बयान आता है वो तमाम टीवी चैनल इंक्लूडिंग पाकिस्तान टेलीविजन चैनल वो सारे सुनाते हैं, वहाँ पे कोई ऐसे किसी कानून की अमलदारी नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बस आप सुनते जाएं, देखते जाएं, इसके ऊपर तबसरा करते जाएं और पूरी दुनिया के अंदर अपना जो मजाक उड़वाते जाएं। यही मेरे ख्याल में हमारी किस्मत है, फिलहाल इसको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा और देखते हैं कि अब आने वाले दिनों के अंदर क्या हालात किस कर पर बैठते हैं।
ٹھیک ہے، خاور گھمن صاحب ہمیں اس متعلق بتا رہے تھے. کاشف عباسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف صاحب، جیسے کہ خاور گھمن نے بھی کہا کہ اب تو لوگوں کے موبائل اتنے ایکٹیو ہیں، سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے، عوام نہیں رکیں گے. عوام تو پہلے عمران خان کے لیے باہر نکلے ہیں، احتجاج کریں، اور آپ والی بات کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا، ایسے کروا کون رہا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن میں ذرا تھوڑا سا یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ ہینڈ تھوڑا سا اوور پلے کیا جاتا ہے پاکستان. اکثر میں یہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہوں کہ جب فرض کریں اگر تقریر نہیں آئے گی تو 2 ملین 4 ملین 5 ملین لوگ جا کے آن لائن سن لیں گے تقریر. وہ اوور آل جو پاکستان کا جو اسپریڈ ہے پاپولیشن کا، اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. ابھی بھی جو الیکٹرانک میڈیا ہے، سب سے زیادہ جو سورس ہے لوگوں کے پاس انفارمیشن کا یا تقاریر سننے کا، وہ پھر بھی الیکٹرانک میڈیا ہی ہے. ذرا سوچیں ذرا پچھلے ایک ہفتے کے واقعات کو. میں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں. ایک لیڈر ہے جو ٹھیک ہے غلط، انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا حکومت گرانے کے لیے، آپ اسے اگری کریں، اتفاق کریں، اختلاف کریں. اس کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی ٹانگ پہ گولیاں بھی لگی، جو کہ ایک بڑی خبر بنی پوری دنیا میں. اب خبر یہ جائے گی کہ جی نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور گولیاں لگی، بلکہ اب اس کی تقاریر پر بھی آفیشلی اور سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یا پیمرا کی طرف سے ایک پابندی عائد کر دی گئی کہ آپ کی تقاریر بھی کوئی ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے، یا جو جتنی جمہوریت پاکستان میں ہے اس کے لیے کوئی زیادہ اچھا شگن یا کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے. اس ملک میں جمہوریت یا جو کوالٹی آف ڈیموکریسی ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے اس ملک کو مزید جمہوریت دینے کی، مزید رائٹس دینے کی ضرورت ہے، مزید کھولنے کی ضرورت ہے. لیٹ پیپل ٹاک، کیا ہو جائے، کیا کہہ دیں. پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جس کی بات سے اختلاف ہے اس کی آواز بند کرنا، اس کی تقاریر پر پابندی لگا. دیکھیں کچھ چیزوں کے اوپر تو یہ اس طرح کی پابندی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ غلط ہے. میاں صاحب کے اوپر ایک اختلاف یہ تھا کہ وہ کنوکٹڈ ایبسکانڈر بھی ہیں، کنوکٹڈ بھی ہیں، وہ پاکستان سے علاج کی وجہ سے باہر گئے، اور اس کے بعد پھر اگر وہ پولیٹیکل تقریر کریں تو پہلے ان کو پاکستان واپس آنا چاہیے، قانون کے سامنے خود کو سرنڈر کرنا چاہیے. پھر اگر ان کو کورٹ چھوڑتی ہے، ضمانت دیتی ہے، پھر جو مرضی تقریر کریں. یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک پلے بک ہے یا ایک ہی فارمولا ہے، بند کر، پابندی لگا، نا اہل کر، اس کو سسٹم سے باہر نکال دیں، اس کی تقاریر پر پابندی لگا، لوگ اس کو دیکھ نہ سکیں، لوگ اس کو سن نہ سکیں، لوگ اس کو ووٹ نہ ڈال سکیں. یہ جو ایلیمینیشن کا پروسیس ہے، یہ پروسیس پہلے چلتا رہا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ اب 2022 میں آ گئے. اس ملک کو جو پچھلے کچھ عرصے میں نے دیکھا ہے، یہ ملک بدل رہا ہے. لوگوں کی یا پولیٹیکل پارٹیز کا جو طریقہ ہے وہ بھی بدل رہا ہے. حالانکہ واپس کئی دفعہ مجھے لگا کہ جو پچھلے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے، 1.5 سال پہلے جو مسلم لیگ نون کی ایک پوزیشن تھی، ووٹ کو عزت دو، اور جو بیانیے بنائے تھے اس کو کمپرومائز بھی کر دیا گیا. لیکن پھر بھی اب بھی لگ ایسے رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پولیٹیکل پارٹیز ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہتی ہیں، وہ ان پابندیوں کو توڑنا یا ان زنجیروں کو توڑنا چاہتی. یہ جو آپٹکس ہیں، یہ آپٹکس ٹھیک نہیں ہے. کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے کہ قاتلانہ حملے بھی ہو رہے ہیں، نااہلیاں ہو رہی ہیں، پابندیاں لگ رہی ہیں، تقریر نہیں سنا سکتے، دکھا نہیں سکتے. اب دوسری سائڈ سے دیکھیں کہ جب بھی کوئی ڈیموکریسی ہوتی ہے، اس میں اہم ترین رول حکومت کے بعد، حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا ہوتا ہے. یہ دونوں ہوں گے تو جمہوریت آگے چلتی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت ہے جب 2 اپوزٹ آڈز میں دکھائی دیتے ہیں، یا تو بند کر دیتے ہیں، اور پارلیمانی نظام جمہوریت کے اندر مزید جمہوریت کی ضرورت ہے. کاشف عباسی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. لالا اسد پٹھان نے ہمیں جوائن کیا ہے، PFUJ کے رہنما. لالا اسد پٹھان صاحب، ایک بار پھر آزادی اظہار پر پابندی، ایک بار پھر آزادی اظہار پر قدغن، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، اور بالخصوص جو بھی حکمران جب بھی پاور میں آتا ہے تو وہ اپنے مخالفین کی آواز اسی طرح سے بند کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس سے پہلے جب خان صاحب کی حکومت تھی تو اس میں جب میاں نواز شریف صاحب کی آواز کو بند کیا گیا تو اس وقت بھی PFUJ نے اس پہ آواز اٹھایا تھا، اور ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے. آج تک ہماری وہ پٹیشن سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے، اس پر اب تک سپریم کورٹ کا کوئی بھی آرڈر نہیں آیا ہے. مگر میاں نواز شریف کو بولنے کی مکمل طور پر آزادی ہے، وہ تمام TV چینلز پہ بول سکتا ہے. مگر دوسری جانب کورٹ کی طرف سے کوئی بھی
آرڈر خان صاحب کے نہ بولنے پر، اس کی آواز کو بند کرنے پر، اس کی زبان بندی کے حوالے سے کوئی آرڈر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود حکومت نے یہ زبان بندی کی ہے. اس کو ہم آزادی رائے اور آزادی اظہار رائے کی پابندی سمجھتے ہیں، اس کو زبان بندی سمجھتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی بھرپور مخالفت کی جائے گی. پی ایف یو جو باقاعدہ سپریم کورٹ میں جو ہماری پٹیشن لگی ہوئی ہے اسی میں ہم اس کو ایڈ کریں گے کہ اس طرح کا عمل جو پاکستان میں کیا جا رہا ہے، بارہا مختلف پارٹیوں کے لیڈرز کی زبان بندی کی کوشش کی جاتی ہے، جو بھی مخالفت میں بات کرے حکومت کی تو وہ اس کی مختلف طریقوں سے حربے استعمال کرتا ہے، کبھی جیلوں میں ڈالنا، کبھی کی آواز کو دبانا. اور دوسری طرف یہ کہ اگرچہ آپ نے ابھی خان صاحب کی تقریر پر پابندی لگا دی، مگر خان صاحب کی تقریر اور خان صاحب کے علاوہ جتنے بھی لیڈر تقریر کر رہے ہیں ٹی وی پہ تو سارا دن بیپ کی آوازیں چل رہی ہوتی ہیں. ٹی وی کو کب آپ نے جو ہے وہ مکمل طور پر آزادی دی ہوئی ہے؟ ٹی وی پر تو مکمل سارا دن صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی جلسے جلوس ہو رہے ہوتے ہیں یا پولیٹیکل رہنما گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح نقطہ اٹھایا آپ نے لالا اسد پٹھان صاحب. خاور گھمن کی جانب چلتے ہیں یہی سوال لے کے. خاور گھمن جیسے کہ لالا اسد پٹھان بھی کہہ رہے ہیں اگر قابل اعتراض بات کی تھی عمران خان نے تو اس کو میوٹ کر دیا گیا تھا تمام چینلز کی جانب سے، پھر بھی پابندی لگا دی گئی. دیکھیں کچھ چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں. آپ نے اور ہم نے خاص طور پر وہ لوگ جو لندن گئے ہیں یا پاکستانی وہ لوگ جو تھوڑا بہت فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے جو تھوڑی انفارمیشن رکھتے ہیں، لندن کے اندر ہائیڈ پارک کے اندر ایک کارنر بنایا گیا ہوا ہے. وہاں پہ اس کی روایت یہ ہے کہ جو بھی آپ نے آ کے بولنا بول جائیں. اس لیے اس کو پارلیمانی نظام جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے برطانیہ کو. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ لوگوں کو بولنے کی وہاں پہ آزادی ہے، جو بھی آپ بولنا چاہتے ہیں بولیں. قوانین موجود ہیں، اگر وہ بات غلط کرتا ہے تو وہ قابل گرفت ہے. اگر میرے خلاف کوئی بات ہوتی ہے میں عدالت میں جاؤں، اگر کسی اور کے خلاف ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو سول سوٹ آپ کر سکتے ہیں، کسی کے خلاف جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بالکل ایک بلینکٹ آپ کسی کے اوپر پابندی لگا دیں کہ جی نہیں بولنا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات جو ابھی ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے، حال ہی میں جب آپ نے تمام انتخابات کروائے، وہ پروونشل لیول پہ ہوں، اب نیشنل اسمبلی کے لیول کے اوپر ہوں، انہوں نے جو 8 نشستیں کے اوپر الیکشن لڑا، اس میں 9 کے اوپر الیکشن لڑا، 8 وہ جیت گئے. اب لوگ جس بندے کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں یا جس کی آواز سننا چاہ رہے ہیں تو اس کی آواز بند کر کے ایک معاشرے کے اندر آلریڈی اتنی زیادہ تقسیم پڑی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آپ کسی جگہ پہ بھی جائیں خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں صرف اسی بات کے اوپر کہ جی کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور اسی سب کے اوپر جب آپ اس طرح کی پابندیاں لگانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ معاشرے کو کس طرف لے کے جائیں گے؟ میرے خیال میں جو بھی بات کی جا رہی ہے لالا اسد پٹھان کی طرف سے بھی کہ لوگوں کو بولنے کی اجازت دیں، جو لوگ بولنا چاہتے ہیں وہ بولیں، جو سیاسی لیڈران بولنا چاہتے ہیں وہ بولیں. ہم کیوں اپنی عوام کے سیاسی شعور اور ان کی عقل کے اوپر شک کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہماری سیاسی جماعتوں کی سمجھ نہیں آتی، کم از کم مجھے تو، کہ آپ کو یہ شک ہے کہ ایک شخص کیا پورے پاکستان کو بیوقوف بنا لے گا، یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ نے غلط یا صحیح بیانیے کے پیچھے پوری پاکستانی عوام کو لگا لے گی. کیا 22-23 کروڑ کا جو ملک ہے وہ اتنا بیوقوف ہے کہ ایک شخص غلط باتیں کرتا رہے گا اور ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے؟ خدارا ایسا نہیں کریں. لوگوں کی جو ہے کامن سینس اس کے اوپر یقین کریں. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائڈ. ایونچولی تو آپ نے ووٹ میں ہی جانا ہے نا، لوگوں سے پوچھنا ہے کہ کون غلط ہے یا کون صحیح ہے، کس کو ووٹ دینا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے بہت ہی غلط روایت ہے. اور خاص طور پر موجودہ جو 12-13 جماعتیں ہیں اس وقت حکومت کے اندر، یہ تو ہمیں ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ جناب اعلیٰ جب عمران خان حکومت میں تھا کہ جب ہم آئیں گے حکومت کے اندر تو ہم کوئی ایسی پابندی نہیں لگائیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات و واقعات ہیں، اب ہمیں یہ بتایا جائے گا جی پیمرا تو آزاد ہے، پیمرا نے اپنی دانش کے اندر قانون اور آئین کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ پابندی لگائی ہے. تو چلیں جناب، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جس کا ہر پاکستانی جو شہری ہے اس کو علم ہے کہ اس وقت پیمرا جو ہے اس کے اوپر کیا پریشرز ہیں، وہ کتنا آزاد ہے. جی ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں آنے سے پہلے دعوے کچھ اور ہوتے ہیں اور حکومت کے آنے کے بعد جو عمل ہے وہ سامنے عوام کے نظر آتا ہے. کاشف بھائی صاحب، آپ سے بھی اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو لیں گے کہ کیا قباحت ہے اس میں؟ جیسے کہ خاور گھمن صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ کیا قباحت ہے اس میں کہ اگر قابل اعتراض کوئی بات کی گئی ہے تو اسے حذف کر دیا جائے، میوٹ لگا دی گئی ہے جہاں جہاں پر ایسی پھر بھی پابندی. کیا پوری کی پوری جو تقریر کی ہے عمران خان صاحب نے، کیا وہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ٹرکی معاملہ ہے. اگین پاکستان کی پالیٹکس میں
जो होलिस्टिकली अगर आप उसको बड़े उस पर देखें, वैसे तो इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए और जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का मुजाहरा लोगों को खुद करना चाहिए। डेमोक्रेसीज में ऐसा ही होता है कि अगर आप इल्ज़ाम लगाएं तो उस इल्ज़ाम का कोई बेसिस होना चाहिए, कोई प्रूफ होने चाहिए। अमूमन जो अभी खाबर ने बात की, बड़ी अच्छी बात ये है कि बड़े अच्छे से लोग कह रहे हैं कि ये जो डेफेमेशन का कानून है, आप इस डेफेमेशन के कानून को सख्त करें। और सख्त सख्ती से मुराद ये नहीं है कि बस लोगों के गले काटने शुरू कर दें, लेकिन इसको अगर हम एक्सपर्टाइज करें, फैसले जल्दी आए, तो ये जो सिस्टम के अंदर या लोगों की जुबान, कई दफ़ा हम ऐसी बातें कर दिया करते हैं जो कि अदरवाइज दूसरे मुल्कों में नहीं हो सकती, और उसकी वजह यह है कि वहाँ के कवानीन मजबूत हैं और बेहतर हैं। हमारे कवानीन बहुत कमज़ोर हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करेंगे। चेक्स एंड बैलेंसेस तो सिस्टम के अंदर ही, कानून के नीचे ही बंद कर देना किसी चीज़ का जवाब ना जवाब है इसका कोई, ना ये किसी चीज़ का जवाब है। ये किसी भी जमहूरियत में है। बिल्कुल ऐसा ही है, और किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसे आवाज़ें बंद नहीं की जाती, और वो भी एक मकबूल लीडर की। काशिफ अब्बासी साहब, सीनियर रैंकर पर्सन, खावर घुमन साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, और लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।